پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ ابوت کا نہیں نبوت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی نارینہ اولاد کو ایک ایک کر کے واپس لے لیا تھا، کیونکہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ ہی کے سر پہ سجانا تھا، اور ختم نبوت کے لیے صرف کامل نہیں بلکہ اکمل شخصیت کی ضرورت تھی۔ ویسے تو ہر نبی کامل ہے، لیکن ختم نبوت کے لیے اکمل شخصیت کی ضرورت تھی، اور وہ ذات صرف و صرف آپ ہی کی ذات تھی۔ یہی وجہ ہے جب حضرت آدم کی واری آئی تو اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کی واری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صرف دوسرے کو حکم نہیں دیتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کامل نہیں اکمل ہیں، آپ کا مقام تمام انبیاء سے بلند۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کا پتھر حجر اسود عطا کیا تھا، لیکن میرے محبوب کو اللہ نے روضۃ من ریاض الجنہ، پورے جنت کا ایک ٹکڑا عطا کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام آخر کار اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی، اللہ نے قوم کو ہلاک کر دیا، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی جب واری آتی ہے آپ نے قوم کو بد دعا نہیں دی بلکہ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما دینا۔ نوح علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر سے 5 بت نہ نکال سکے، لیکن محبوب پیغمبر جو خاتم الانبیاء تھے انہوں نے 360 بت خانہ کعبے کے اندر سے نکال پھینکے تھے۔ تو اللہ نے آپ کو اکمل بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مقام ابراہیم دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لیکن میرے محبوب پیغمبر کے بارے میں قرآن نے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ نے آپ کو مقام ابراہیم کے مقابلے میں مقام محمود عطا کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خاتم اور انگوٹھی دی تھی، مخلوق کو مسخر کرنے کے لیے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے مہر نبوت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے آپ نے انسانیت کے دلوں کو مسخر کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا، پتھر پہ لاٹھی ماری 12 چشمے پھوٹ پڑے، یقیناً کمال تھا، مگر پتھر سے نکلتا پانی میں نے اور آپ نے بھی دیکھا ہے، پہاڑوں پہ جاری چشمے ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے صحابہ کا لشکر ہے، پڑاؤ ڈالا، پانی کی قلت ہے، محبوب پیغمبر نے فرمایا پانی کا برتن لے آؤ، مشکیزے میں جو تھوڑا تھوڑا پانی ہے برتن میں جمع کر دو۔ آپ نے اپنی 5 انگلیاں مبارک پانی کے برتن میں اتاری، پتھر سے پانی کا نکلنا کمال تھا، لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ کہ اللہ نے آپ کے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال دیا، مردے کو کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، جو زبان موت کے پردے کی وجہ سے خاموش ہو چکی تھی وہ اس معجزے کے نتیجے میں دوبارہ حرکت میں آ جاتی۔ یقیناً یہ کمال تھا، لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ وہ چیز جس میں زبان کا تصور نہ ہو وہ بول پڑے۔ ابو جہل کے مٹھی میں کنکریاں ہیں، بھتیجے بتا میرے مٹھی میں کیا ہے، ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل نے کہا یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوگی۔ آپ نے نبوت کی انگلی کا اشارہ کیا، ابو جہل کی مٹھی میں موجود کنکریاں جس میں زبان کا بھی تصور نہیں، ان سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ نے تمام کمالات اپنے محبوب کو عطا کیے اور اپنا محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہوگی؟ تمام کمالات اللہ نے محبوب کو دیے اور اپنا محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اس لیے اس نسبت کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ ناموس رسالت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، ہمارے سے نبوت کے دامن چھوٹنے نہ پائے۔ عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کی ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ اس جماعت کے ساتھ میرے اور آپ کا تعلق وہ کسی عقیدت کا نہیں بلکہ عقیدے کا تعلق ہے۔ تو اس لیے ایسے محبوب پیغمبر جس کو اللہ نے کمالات سے نوازا اور وہ محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیے، آج میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ ایک چھت کے نیچے ان علماء کرام کے زیر سایہ اپنے آپ کو پیش کر کے تا حیات اسی کام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے کسی امت کو ایسے نبی نہیں دیے جو مجھے اور آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ کوئی نبی اپنے امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے محبوب پیغمبر میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا اپنی امتی کے لیے روئے ہیں۔ مدینہ منورہ پہ بادل کی گھٹا چھا گئی، لوگ دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں رحمت برسے گی۔ آپ نے دیکھا تو مسجد نبوی کی طرف قدم مبارک بڑھانے لگے، مسجد نبوی میں جا کے رب کے در پہ جھکے، یا ربی امتی یا ربی امتی کی صداؤں سے مسجد نبوی کی فضا گونج جاتی ہے۔ اللہ میرے امت کو ہلاکت سے بچا لینا، یا اللہ میرے امت کو ہلاک نہ کرنا۔ اللہ پچھلی امتوں بھی بادل کی گھٹا چھائی تھی، وہ خوشی مناتے ہوئے اس کے نیچے جمع ہو گئے تھے، مگر کسی قوم پہ ان بادلوں سے پتھر برسے، کسی پہ اس بادلوں سے آگ برسی، قوم کی قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ یا اللہ ان بادلوں کے گھٹاؤں میں میرے امت کے ہلاکت کے اسباب نہ پیدا کرنا۔ محبوب اللہ کے در پہ جھک کے میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ نے دنیا میں ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا ہے۔ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول، لیکن ایک دعا کا حق دیا ہے کہ وہ دعا یا وہ پکار نبی جس وقت جس انداز سے پکارے گا اللہ اسے اسی وقت اسی انداز سے قبول فرما لے گا۔ صحابہ نے سوال کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر نبی دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے صحابہ، ہر نبی دعا کے حق کو استعمال کر چکا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد آخرکار اسی پکار کے حق کو استعمال کرتے ہوئے جب رب سے کہا اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے، اللہ نے اس پکار کو قبول کرتے ہوئے زمین اور آسمان سے پانی چھوڑا اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر بحیر کلزم کے کنارے پہ پہنچے، پہ قوم نے دیکھا آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، قوم گھبرا گئی، کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے، اب کہاں جائیں گے؟ آپ نے اس وقت اللہ کو پکارتے ہوئے اسی دعا کے حق کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر لاٹھی کو بحیر کلزم کے پانی کی سطح پہ ماری ہے، اللہ نے اس کے نتیجے میں پانی میں 12 خشک راستے پیدا کر دیے اور آپ کی قوم کے 12 قبیلے ایک ایک راستے سے ہوتے ہوئے بحیر کلزم پار کر گئی، میدان تی میں جا کے آباد ہوئی۔ صحابہ نے اگلا سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکے ہو؟ توجہ کرنا، صحابہ نے سوال کیا محبوب آپ بھی دعا کے حق کو استعمال کر چکے ہو؟ جبکہ ایک طرف صحیح حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا میں دنیا میں
تمام انبیاء سے زیادہ ستایا گیا ہوں، اس کے باوجود اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس حق کو دنیا میں استعمال نہیں کیا، میں اسے قیامت کے لیے محفوظ کر چکا ہوں۔ جب میدان حشر میں میرے امت کے گناہگار بے قرار کھڑے ہوں گے، اس وقت اسی دعا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے رب کو پکاروں گا، جس کے نتیجے میں اللہ میرے امت کے گناہگاروں کی مغفرت کا فیصلہ دے دیں گے۔ تو کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے جو مجھے اور آپ کو عطا کر دیے گئے، اس لیے میری ہر اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ دامن میرے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے، یہ ختم نبوت کا دامن، اور میرے پلے کچھ نہیں رہا۔ خدا نہ کرے اگر یہ دامن بھی چھوٹ گیا میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ایک موقع پر جبریل امین تشریف لائے، محبوب پیغمبر نے دیکھا تو پوچھا جبریل چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، کیا بات ہے؟ جبریل خاموش کھڑے ہیں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا جبریل بے قرار نظر آتے ہو، جبریل خاموش ہیں۔ وہ جانتے تھے یہ محبوب اپنے امت کے لیے کتنے حریص ہیں، بے قرار اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا جبریل وہ چہرہ لے کے نہیں آئے جو پہلے لے کے آتے تھے؟ اب جبریل امین نے لڑکھڑاتی زبان سے عرض کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے جہنم کو معائنہ کروایا ہے۔ جب محبوب پیغمبر نے جبریل کی زبان سے جملہ سنا متوجہ ہو کے کہنے لگے جبریل بتاؤ جہنم میں کیا دیکھا، کیا پایا؟ کہا محبوب میں نے جہنم کو معائنہ کیا، اللہ نے اسے 7 حصوں پہ مشتمل کیا ہوا ہے۔ سب سے نیچے والے حصے میں اللہ نے منافقین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں مشرکین کو ڈال دیا ہے، اس سے اوپر والے حصے میں آتش پرست ہیں، اس سے اوپر والے حصے میں سورج کو پوجنے والے ہیں، اس سے اوپر والے حصے میں میں نے عیسائیوں کو پایا، یہودیوں کو پایا، اس سے اوپر والے حصے میں عیسائیوں کو پایا ہے۔ یہ کہا جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل جواب مکمل نہیں ہوا، بتاؤ جہنم کے آخری اور 7ویں حصے میں کون ہے؟ آخرکار جبریل امین پکار اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں اللہ نے آپ کے امت کے گناہگاروں کو ڈال دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ نبوت کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو مبارک تیرنے لگے۔ جبریل امین چلے گئے، آپ حجرے کی خلوتوں کی طرف بڑھے، حجرے میں جا کے رب کے در پہ جھکے، یا رب امتی یا رب امتی کی صداؤں سے حجرے کی فضا گونج جاتی ہے۔ اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لینا، میرے امت کو جہنم کے ایندھن نہ بنانا، یا اللہ امت کمزور ہے انہیں جہنم میں نہ ڈالنا۔ محبوب محب کے در پہ میرے اور آپ کے لیے زار و قطار رو رہے ہیں۔ گوئے نماز کا وقت ہوا، حجرے سے نکلے، مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، جلدی سے حجرے کی خلوتوں کو سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کو اندازہ نہ ہو سکا، سوچنے لگے پہلے نماز کے بعد آپ تشریف رکھا کرتے تھے، ہم آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے تھے، لگتا ہے کوئی جلدی کا معاملہ ہے۔ نبوت جلدی میں تھی اس لیے فوراً حجرے میں تشریف لے گئی، حتیٰ کہ دوسری نماز تک آپ رب کے در پہ جھک کے میرے اور آپ کے لیے پھر رونے لگے۔ نماز کا وقت ہوا، مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی اور پھر فوراً حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے۔ اب صحابہ سوچنے پہ مجبور ہیں، لگتا ہے نبوت غمزدہ ہے، لگتا ہے نبوت کو کوئی پریشانی ہے۔ حتیٰ کہ جب تیسری نماز کا وقت آیا، صحابہ پہلے سے متوجہ ہیں، نبوت حجرے سے نکلی، صحابہ نے دیکھا آنکھ مبارکوں میں آنسو تیر رہے ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہے، معلوم ہو گیا نبوت بے قرار اور پریشان ہے، لیکن ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے پوچھا جا سکے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن آیا تو صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ پہنچے، پہنچ کے سلام پیش کیا، السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ، محبوب آپ پہ سلامتی ہو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مقصد یہ تھا مجھے اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، میں پریشانی کی وجہ معلوم کر سکوں گا۔ کون صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہا ہے؟ وہ صدیق جو زبان نبوت سے جنت کے بشارتیں سن چکا ہے۔ مسجد نبی کا ماحول ہے، صحابہ کا مجمع ہے، محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ آپ نے اچانک ایک سوال اٹھایا، فرمائے صحابہ یہ بتاؤ آج تمہارے میں سے کون روزے کی حالت میں ہے؟
پورے مجمع پہ سکتہ تاری، صرف صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. محبوب روزے کی حالت میں ہوں، فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ. دوسرا سوال کیا، صحابہ کون ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہے؟ پھر مجمع خاموش ہے، صرف صدیق اکبر دوبارہ کھڑے، محبوب ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہوں، فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ. تیسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا ہو؟ نگاہ نبوت نے وہی منظر دیکھا، مجمع پہ سکتہ تاری، صدیق اکبر تنے تنہا کھڑے، محبوب بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہوں، فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ. چوتھا سوال کیا، صحابہ تم میں وہ کون ہے جو جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ وہی منظر سامنے آتا ہے، مجمع خاموش، صدیق اکبر کھڑے، محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں. اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت، خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب، خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب. وہ صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کرتے کرتے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا گور شاہ صاحب. وہ صدیق اکبر انتظار کرتے کرتے آخرکار واپس لوٹے. راستے میں عمر فاروق سے ملاقات ہو گئی. صدیق اکبر نے حضرت عمر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، عمر تجھے یاد ہوگا جب محبوب پیغمبر معراج کی رات سے واپس آئے تھے، تجھے بلایا تھا، بلا کے تجھے کہا تھا عمر جب میں جنت میں داخل ہوا، جنت کی کھیتیاں شروع ہو گئی، میں پگ ڈنڈیوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگا، میں نے دیکھا دائیں بائیں فصل پک رہی ہے، کٹ رہی ہے، پک رہی ہے، کٹ رہی ہے. میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتایا آپ کی امت کی نیکیاں ہیں جس کو رب بڑھاتا جا رہا ہے. کہا عمر جب میں آگے بڑھا، جنت کی آبادی شروع ہو گئی، میں نے آبادی پہ نظر ڈالی، ایک عمارت میرے نگاہوں میں حسین ٹھہری، دل چاہا اندر داخل ہو کے دیکھوں. جب قریب گیا تو میں نے جبریل امین سے پوچھ لیا، جبریل یہ مکان رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ مجھے جبریل نے بتایا، محبوب یہ مکان اللہ نے آپ کو غلام عمر فاروق کے لیے بنایا. عمر جب تیرا نام سنا، تیری غیرت سامنے آ گئی، میں نے قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک لیا. صدیق اکبر نے یاد دلاتے ہوئے کہا، عمر تجھے یاد ہوگا تو اس وقت رو پڑا تھا، تیرے آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پہ جملہ تھا، محبوب آپ میرے گھر میں داخل ہوتے تو میرے لیے تو سعادت کی بات تھی. تو صدیق اکبر نے کہا، عمر تجھے محبوب نے جنت میں مکان کی بھی بشارت دی ہے، یہ بھی تیرے بارے میں فرمایا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ نے نبوت کی صلاحیتیں صرف عمر فاروق میں رکھی تھی. عمر آپ حجرے کے دروازے پہ جاؤ، شاید آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی. حضرت عمر حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، آخرکار انتظار کرتے کرتے واپس لوٹے. اتفاقاً راستے میں سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی. عمر نے صدیق اکبر کے انداز کو اختیار کرتے ہوئے کہا، سلمان تو ایران سے چلا تھا، مجوسی کا بیٹا تھا، آتش پرست تھا، محبوب کے قدموں میں پہنچا، محبوب کے دامن سے جڑا، تجھے خاندان نبوت کی نسبت ملی. ہاں سلمان آپ جائیں، آپ کو حجرے میں جانے کی اجازت مل جائے گی. سلمان فارسی نے حوصلہ باندھا، معلوم تھا صحابہ بے قرار اور پریشان ہیں. حجرے کے دروازے پہ پہنچ کے سلام پیش کیا، انتظار کرتے کرتے واپس لوٹے اور اب سوچنے لگے، اپنے آپ سے مخاطب ہیں، سلمان اب ایسی شخصیت کے پاس جائے گا جس کو انکار نہیں ہو سکے گا. آپ پہنچے سیدھا اما فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ. پردے میں دعا سلام کے بعد سلمان فارسی نے کہا، اما فاطمہ سے کہنے لگے، اما ایک صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، نبوت بے قرار اور پریشان ہے. ایک دن مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع تھا، محبوب پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا، صحابہ یہ بتاؤ نیک عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اما سے کہنے لگے، ہر صحابی اپنے انداز سے بات کرتا، بیٹھ جاتا. جب حضرت علی کی واری قریب آنے لگی، میں نے دیکھا وہ اٹھ کے حجرے میں آئے تھے، آپ سے ملاقات کر کے واپس آ کے بیٹھے. واری آئی تو اٹھ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت
की निशानी ये है, न उसने किसी गैर महरीम को देखा, न उसको किसी गैर महरीम ने देखा। तो महबूब पैगंबर ने जब ये जुमला सुना तो महबूब के चेहरे पे खुशी के आसार नमूदार हो गए। निगाह नबूवत हजरत अली के चेहरे पे जम गई। हजरत अली समझ गए, महबूब को जुमला पसंद आया। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुमला मेरा नहीं, मुझे फातिमा ज़हरा ने बतलाया है, ये सुनना था। महबूब की जुबान पे कलमा जारी हुआ, कहा, अली फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा का क्या कहना, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अम्मा अगर आप हुजरे के दरवाजे पे जाएंगी, आपको अंदर जाने की इजाजत मिल जाएगी, सहाबा की परेशानी कम हो सकेगी। फातिमा तो ज़हरा ने हिम्मत बांधी, हुजरे के दरवाजे पे पहुंचती हैं, सलाम पेश किया। महबूब ने सुना लख्ती जिगर आ गई, बेकरार और परेशान लगती है, फौरन अंदर आने की इजाजत दे दी। आप अंदर गई, महबूब के कदमों में जाके बैठी, चेहरे अनवर पे अपनी निगाहों को डाल के कहने लगी, अब्बा जान क्या बात है, सहाबा 3 दिन से तड़प रहे हैं, आपके चेहरे का रंग जर्द है, आपके आंखों में आंसू मुबारक तैर रहे हैं, मामला क्या है। महबूब पैगंबर ने फरमाया, लख्ती जिगर मैं तुझे क्या बतलाऊं, 3 दिन कबल जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने मुझे बतलाया है अल्लाह ने मेरे उम्मत के गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दिया है। उस वक्त से रब के दर पे पड़ा, रब को उम्मत के हक में मना रहा हूं, अल्लाह मेरे उम्मत को जहन्नम से बचा लेना। ये कहा महबूब फिर सजदे में चले गए। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती की फिजा बुलंद होने लगी, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। जिब्रील अमीन आते हैं, महबूब रब सलाम दे रहा है, साथ ही पैगाम दे रहा है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब सजदे से सर उठाइए, आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जिब्रील अमीन पैगाम दे के चले गए। आपने सजदे से सर मुबारक उठाया, लख्ती जिगर की तरफ मुखातिब हुए, फरमाए, फातिमा मुबारक हो, अल्लाह ने मेरे साथ मेहरबानी का मामला फरमा दिया, रब ने वादा कर लिया है क़यामत के दिन इतना दूंगा कि आप मेरे से राजी हो जाएंगे। फातिमा गवाह हो जाना, मैं क़यामत के दिन अल्लाह से उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक वो मेरे उम्मत के आखिरी फर्द को भी जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा। दोस्तों, ऐसे शफीक नबी, ऐसे मेहरबान रहमतुल लिल आलमीन नबी जो मेरे और आपके लिए सारों कतार रोते रहे, आज मैं अपने कादियानी के साथ सलाम करते हुए रोजे अथर में महबूब को रुला दूं, मेरी दुनिया और आखिरत तबाह हो जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपका महबूब के दामन को थामे रखने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इस मलून कादियानी को, जो कि वाकई मुल्क मिल्लत का गद्दार है, जो मुल्क मिल्लत का गद्दार है, अल्लाह हमारे नौजवान नस्ल को उनके हर किस्म के हरबों से महफूज फरमाए और अल्लाह उलमाए किराम की मेहनतों को जज़ाए खैर अता, इन्हें जज़ाए खैर दे। आलिमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जो कि एक फर्ज़ किफ़ाया अदा कर रही है, अल्लाह हमें इनके शाना बशाना खड़े होकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।